والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ بیان سے قبل ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد و وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہے یہ عظمت مصطفیٰ، اللہ ہے یہ عظمت مصطفیٰ، اور نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اللہ ہے یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اور ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا ایسا پارا نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے، جس کو یہ مل گیا تو جہاں مل گئے۔ مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے، جس کو یہ مل گیا تو جہاں مل گئے، اور چھپ گیا ان کا دامن اگر ہاتھ سے تو یہ سمجھ لو خدا بھی تمہارا نہیں۔ اس لیے کہ عرش آدم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، عرش آدم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے۔ آج دوستو اس پاک محفل کو جو سجایا گیا، رچایا گیا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انتظامات کیے ہیں، اور اس ٹھنڈے کے موسم پر سبھی کو معلوم ہے کہ جب تک وقت دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ وقت یہی حشر کے دن کام آئے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ وقت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ تو ہمارے پروگرام سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن مالک مکان جو مقصد، جو ارادہ، جو نیت کر کے پروگرام سجائے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیت پوری ہو جائے۔ خدا کے بارگاہ میں یہی دعا کروں گا، اور اسی ہم آہنگی میں میں بھی کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لڑکی کیا ذات ہے، لڑکی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں اسی سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اسی طرح اطمینان سے بیٹھے رہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا پر، دھرتی پر آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے آنے سے قبل لوگوں نے لڑکیوں کو زندہ دفنایا تھا۔ کسی کے گھر میں جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ دفنا دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی پایا گیا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا، جب اس کو جلایا جاتا تو اس وقت عورتوں کو
اسی کا چیتا میں زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جب آنے کے بعد سب سے پہلے وہ دونوں نے رکاوٹ پابندی لگائی کہ دیکھو لڑکی کسی کے گھر میں جب پیدا ہو تو اس کو زندہ نہ دفنائے، کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس کو زندہ نہ جلایا جائے۔ تو دوستوں کوئی بھی چیز کہنا اور اس پر عمل کرنا اس میں فرق ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے کچھ عمل کرتے اور عمل کرنے کے بعد لوگوں کو ہدایت کر۔ تو اللہ کے نبی نے انہوں نے کیا عمل کیا کہ بچپن سے لے کر کم و بیش 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ نبوت ان کے ظاہر 40 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے جیسے عام آدمی دنیا پر جیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی عام آدمی کی طرح دنیا میں جیتے تھے۔ لیکن کیا کیا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کہ کچھ ایسا کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ جب وہ دھرتی پر آنے کے بعد یہ دونوں نے جب رکاوٹ کیا، روک دیا کہ نہیں زندہ نہ تو جلایا جائے گا نہ زندہ لڑکیوں کو دفنایا جائے گا، اس لیے کہ کسی کا شوہر اگر مر جائے تو عورتوں کا جینے کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ جب ان کا عمر 25 سال، اللہ کے نبی کا 25 سال عمر، اس وقت انہوں نے 40 سال عمر کی خاتون، 40 سال عمر کی عورتوں سے انہوں نے نکاح۔ لوگوں نے دیکھا، حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ کے نبی کا عمر ہے 25 سال اور 40 سال کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو بیوہ جو ہوتے ہیں، کسی کا شوہر اگر مر جائے تو خدا کی امانت ہے وہ، اور خدا کی امانت کو خدا نے جب اٹھا دیا تو اس میں کوئی قصور، کوئی غلطی عورتوں کا نہیں ہے، اس لیے اس کا جینے کا حق بنتا ہے۔ اور جینے کا جب حق بنتا ہے تو جینے کا ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کوئی اور نکاح کرے، دوسرے سے وہ نکاح کرے۔ اب دوسرے سے نکاح کریں گے تو کون؟ جیسے لوگوں کو اگر ہم سبق دیں گے، لوگوں کو ہم نیک عمل بتائیں گے اور خود اگر ہم نہ نیک عمل کریں تو میری باتوں کی اہمیت کون دے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے عمل کر کے دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا کہ 40 سال کی عمر کی عورتوں سے انہوں نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، اس لیے کہ عورتوں کو جینے کا حق انہوں نے دے دیا۔ اور لڑکی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو لڑکی کو زندہ مت دفنایا کرو، کیونکہ لڑکی کو جینے کا حق بنتا ہے۔ اب مانیں گے کہ کون مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ تو دوستو اللہ کے نبی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت نازل ہے۔ کسی گھر میں جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس گھر میں برکت نازل ہوگی۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوگی اس گھر میں لڑکی کا سنت طریقے میں اگر وہ نکاح دے دیا
تو اللہ کے نبی کا عالیشان فرمان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ سنت طریقے میں جب ان کا نکاح کرا دیا، نکاح کر دیا، تو ماں باپ کی مغفرت کا وہ لڑکی ایک ذریعہ بنا، ماں باپ کا مغفرت کا وہ ذریعہ ہے لڑکی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امتوں کو بتایا کہ دیکھو لڑکی کو محبت کیا کرو، کیونکہ لڑکی رحمت برکت لے کر آتی ہے، اور لڑکی جس گھر پر پیدا ہوتی اس گھر پر خوبصورتی بھی پیدا ہوتی، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کہ اس گھر میں برکت، اس گھر میں رحمت، اور اس گھر میں یعنی اسی کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو اللہ کے نبی نے یہ اسلام میں طریقہ بتایا کہ لڑکی کے اوپر لوگ محبت کیا کرو، لڑکی کو اچھے سے پرورش کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اسلام کا طریقہ کیسا، اللہ کے نبی نے اسلام کا طریقہ کیسا بتایا کہ جب لڑکی کا ماں باپ یا ان کا کوئی بھائی، جوان بھائی، جب وہ لڑکی کا باپ یا بھائی کہیں بازار جائے، کہیں کاروبار میں جائے، محنت کے لیے جائے، اور کام کاج کر کے بازار کر کے جب وہ گھر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ سندیش لے کر آیا، کچھ نہ کچھ سندیش لے کر آیا کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سندیش لے کر آیا کرو، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب تم بازار سے کوئی بھی تحفہ یا کوئی بھی کھانے کی چیز جب تم لاؤ گے تو سب سے پہلے تمہارا اگر بیٹا 2 ہے 3 ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہارے بیٹی ہے تو سب سے پہلے تم بیٹی کے ہاتھ میں کہ وہ تحفہ یا تو کوئی بھی سندیش جب لاؤ تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دینا، اس کے بعد تم بیٹا کے ہاتھ میں۔ اور بھائی جب آئے گھر پر تو بھائی کے لیے بھی یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں نہیں، سب سے پہلے تمہارے بہن کے ہاتھ میں دینا، اس لیے کہ بہن کے ہاتھ میں دینا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور اس لیے بتایا گیا کہ لڑکی کو اس لیے محبت کا یہ ایک پہچان ہے کہ 2 بھائی ہیں لیکن بھائی کو نہیں، پہلے بہن کے اوپر محبت کی، اس لیے بہن کے ہاتھ میں انہوں نے سندیش لا کے دیا۔ اور باپ کا بھی حکم یہی ہے کہ 3 بیٹے کو نہیں بلکہ پہلے بیٹی کے ہاتھ میں تم سندیش دو، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا حصہ دو۔ یہ اسلام کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور جب اس کی شادی ہو جائے، لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو لڑکی کی شادی میں جب وہ سسرال چلا جائے، وہ لڑکی جب اپنے سسرال میں جائے گی تو اس وقت ماں باپوں کو اور بھائی کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس لڑکی کا گھر کو آنا جانا، بار بار آنا جانا کرتے رہے۔ بیٹی کا گھر شادی کے بعد بار بار آنا جانا کرنا۔ اگر بھائی ہے جوان تو بھائی کو بھی بتایا کہ تم اپنے بہن کے سسرال کو آنا جانا کرنا اور آنا جانا کرو، لیکن شرط ہے کہ سسرال کے گھر میں جب جاؤ گے بہن کا تو اس وقت تم محبت میں پیش آنا، اس لیے محبت میں پیش آنا تاکہ تمہاری بہن کے اوپر کوئی آنچ نہ۔ اور باپ جب سسرال جائے بیٹی کا تو اس وقت باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر میں آنا جانا کرے، اور اس گھر میں اگر 1 گلاس پانی بھی مل جائے تو اس پانی کو بھی شکریہ ادا کرنا، اور شکریہ ادا کر کے بیٹی کا گھر آنا جانا کرے تاکہ بیٹی کا دل سسرال میں لگے، اور بیٹی کا دل یہ کہے کہ میرا باپ میرا بھائی جس طرح اپنا گھر میں محبت کیا کرتے تھے اسی طرح آج یہاں بھی ہماری شادی ہونے کے بعد بھی اس کے باوجود ہمارے ساتھ محبت ویسے ہی ہے۔
اس لیے سسرال میں بیٹے جب رہے تو جب سندیش لے کر جاؤ گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ جب بیٹے کے ہاتھ میں سندیش دیا جائے گا، جب ایک بھائی بہن کے ہاتھ میں سندیش جب وہ پہنچائیں گے تو بیٹے دل سے دعا دے گی، اور وہ بہن بھائی کے لیے دل سے وہ دعا دے گی، اور اس لیے دعا دے گی اور کہے گی کہ مولا کہ آج میرا بھائی جیسے اپنا گھر میں محبت کرتا تھا، آج میرا باپ جیسے اپنے گھر میں محبت کرتا تھا، آج شادی ہونے کے بعد بھی ویسا ہی محبت ہے، اور وہ بیٹی فخر کرے گی اور فخر کر کے وہ کہے گی کہ دیکھو میرا باپ خوش ہے، میرا باپ کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں، میرا بھائی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے مولا میرے بھائی کے گھر میں برکت نازل فرما، اے مولا میرا بھائی کو دکھی نہ رکھنا، میرے بھائی کو مولا تو خوش رکھنا، تاکہ میرا بھائی میرا گھر اسی طرح آنا جانا کرتا رہے اور اس کا ہاتھ میں کچھ دولت رہے تاکہ وہ آنا جانا کرے۔ تو بہن خوش ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ کسی کا بہن جب سسرال میں رہے تو وہ بھائی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی بہن کو اپنا گھر بلایا، کبھی کبھی بہن کو اپنا گھر بلایا کرے، اس لیے بلائے کہ اے بہن چلو، کہ جیسے ہم لوگ تو شادی سے پہلے گھر پر تھے، شادی سے پہلے جیسے ایک ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، تو اے بہن چلو تو لوگ بھی ساتھ میں چلو اور میرے گھر میں ایک کہ دونوں بیٹھ کر پھر کھایا جائے۔ اپنا گھر چلو اور گھر میں جا کر جیسے پہلے ہم لوگ ملت کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے اسی طرح ایک ساتھ جا کے کھانا کھائیں گے۔ تو دوستو بہن جب یہاں آئے گی اپنا بھائی کا گھر آنے کے بعد وہ کھانا کھائے گی اور کھانے کے بعد وہ دعا دے گی اسے کہ اے مولا میرے بھائی کے گھر میں دولت نصیب عطا فرما، تاکہ وہ اسی طرح میرے ساتھ محبت میں پیش آئے اور اسی طرح بھائی کے گھر میں میرا نصیب ہو کہ جب بھی ہم آئے تو یہاں عزت سے ہمارے بھائی مجھے کھلائے پلائے اور وہ دل سے دعا دے گی۔ تو دوستو ایسا بہن کا دعا بھائی کے اوپر اثر کرتا کہ جیسے ماں باپ اگر اپنے اولادوں کو دعا کرتے تو وہ دعا قبول ہو جاتا، تو اسی طرح ماں باپ کے بعد اگر دعا قبول ہوتا تو ایک بہن کی دعا بھائی کے اوپر اثر کرتا۔ اس لیے جب بہن دعا دے گی تو بھائی کے اوپر اثر کرے گا اور وہ دعا خدا کے بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ بہن کو کبھی کبھی گھر پر لایا جائے اور گھر پر لانے کے بعد ان کو ایک ساتھ بیٹھایا جائے تاکہ ان کا تکلیف نہ ہو، دل میں تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح اسی انداز میں 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ اس کا دل جب سسرال میں لگ جائے گا تو دوستو ایک سنسار ایک گھر بس جائے گا اور اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ماں باپ کو ہم نے چھوڑا، تو ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے اسی طرح تعلق کو جوڑ کر لڑکی کا گھر اور لڑکا کا گھر دونوں کا قرآن حدیث کا جو حکم ہے تو اس پر عمل کرے اور اسی طرح رشتے کو مضبوط کرنے کی دونوں طرف سے کوشش کرے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور دوستو میں ایک چیز یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ بہن یا بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو دوستو وہ روتی تو ضرور ہے، وہ روتی ہے، اور دوستو ان کے پورے رشتہ دار ان کے چاہنے والے جتنے ہیں پورے گھر بھر جب بدائی کیا جاتا بیٹی کو بہن کو تو اس وقت ایک ماحول بن جاتا جیسے میت گھر میں رویا جاتا، اسی طرح رونے کے لیے سب مجبور ہو جاتے، کیونکہ اس لیے دوستو ایک بچی ان کی جب پرورش ہوتی تو اتنی آسانی سے نہیں، بلکہ ایک چھوٹی بچی اس کو پرورش کرنے کے بعد
جب وہ جوان ہو جائے تو اللہ کے نبی کی محبت میں، اس محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں سنت ادا کرا کر کہ صرف اسلام کے خاطر انہیں جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کے حوالے میں کر دیا جائے۔ تو دوستو اس لیے کہ دوستو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور روتی ہے، لیکن ظاہری وہ تو روتی ہے، ظاہری لوگ تو روتے ہیں، لیکن لڑکی جب بدائی ہوتی، قسم خدا کی ان کا دل یہ کہتا، اور وہ روتی تو صرف اس لیے روتی کہ اے مولا کہ ہمیں اتنی عزت سے، ہمیں اتنی محنت سے پرورش کرنے کے بعد صرف اسلام کے خاطر انہوں نے بدائی کرتے ہیں۔ تو مولا جب یہ پاک محفل مل کر، رشتہ داروں نے مل کر کسی کے حوالے میں، کسی کا ہاتھ میں جب کر دیا تو اے مولا میں جاتی ہوں کہ لال جوڑا پہن کر، میں جاتی ہوں نکاح کے بعد لال لباس پہن کر، اے مولا کہ میرے ماں باپ کو، میرے رشتہ داروں کا عزت کا حفاظت کرنا، میرے ماں باپ کو رسوائی سے بچا لینا کہ میں لال جوڑا پہن کر تو جاتی ہوں، اگر ضرورت پڑے تو سسرال سے سفید لباس پہن کر سسرال سے میں قبرستان جاؤں گا، لیکن ماں باپ کو میں ناراض کرنے کے لیے ہم اپنا گھر کو واپس لیں گے۔ تو دوستو یہ ہے بیٹی کا، یہ ہے بیٹی کا شان، اور یہ ہے بیٹی کا طریقہ۔ آج دوستو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جو ہوتی ہے گھر کا لکشمی ہوتی ہے، بیٹی جو ہوتی ہے گھر کی زینت ہوتی ہے، بیٹی جو ہوتی ہے گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ جس گھر پر بیٹی جائے گی، آج قرآن حدیث پر جو عمل کرتے، جن کو یہ معلوم ہے اور جن کو معلوم نہیں، میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیٹی جب وہ پرایا گھر جاتی ہے تو بیٹی کے اوپر اگر شریعت کے دائرے میں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تو وہ جس گھر پر جائے گی اس گھر کو جنت کا حصہ بنا دے گی۔ اگر دوستو شریعت کے خلاف میں اس بیٹی کے ساتھ اگر کرتوت کیا جائے گا تو وہ بیٹی جس گھر پر جائے گی اس سسرال کو جہنم کا ایک حصہ بنا دے گی۔ کیوں؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کی بات نہیں بلکہ یہ قرآن حدیث کی بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ کوئی بیٹی جب شادی ہو کر چلی جاتی تو دوستو وہاں جب وہ اچھا سلوک کرتی ہے، جب وہاں اچھا گھر بسا لیتی ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جن کا شادی ہو گئی، اور ان کو معلوم ہوگا کہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو دوستو بیوی کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا نبی کا فرمان ہے کہ جیسے ایک دیکھیے گا ہرا بانس، یعنی جو زندہ ہے، اس بانس، زندہ بانس کو آپ اگر اس کو مچوڑ کر ان کو اگر ٹیڑھا کر کے ان کو اگر رکھا جائے تو آہستہ آہستہ سے جب ان کو ٹیڑھا کیا جائے تو دوستو وہ ایک نقشہ بن جائے گا، اور سوکھی ہوئی لکڑی کو اگر جیسے ہی ایک نقشہ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح اسلام کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پرایا گھر میں وہ جا رہی ہے اور جب تم نکاح کر کے اس کو لائے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ کانچا بانس کو جس طرح آہستہ آہستہ سے اس کو ٹیڑھا کیا جاتا تو ایسے ہی آہستہ آہستہ سے اس کو جو ہے اپنا نقشہ میں لانے کے لیے ان کو جو ہے اسی طرح سمجھا بجھا کر قرآن حدیث کے باتوں کو سنا کر اس کو جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو یہ کھلونا نہیں ہے کہ ہم نے نکاح کر کے لے آیا اور لانے کے بعد جتنا دن جی چاہا ہم نے کھلونا کی طرح کھیلا، اور جب میرا کھیل کے جب دل بھر گیا تو اس کو پھینک دیا۔ دوستو قرآن حدیث میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کوئی اگر بگڑی ہوئی عورت ہے، کوئی اگر نادان عورت ہے، کوئی اگر ناسمجھ اگر عورت ہے تو اس کے لیے امتحان ہے، اس مرد کے لیے امتحان آزمائش
خواہش ہے کہ تم کوشش کیا کرو کہ اسی بگڑی ہوئی کو، اسی نادانوں کو کہ کیسے سمجھایا جائے، کیسے راستے پر لایا جائے۔ تو دوستو وہ امتحان آزمائش میں جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو بیوی میاں بیوی جب وہ سنت طریقے میں جب اپنا سنسار کو جب آگے بڑھانے کے لیے جب راستہ ڈھونڈیں گے دونوں مل کر، تو اللہ کے نبی کا نشان فرمان ہے کہ وہ گھر بگڑا ہوا گھر وہ جہنم میں نہیں بلکہ وہ جنت میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے دوستو کہ شادی کے بعد دونوں مل کر کوئی راستہ ڈھونڈے جو قرآن حدیث میں بتایا۔ اس لیے ضروری ہے، آج دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ نکاح کے بعد کہ آپ اچھا سلوک کیا جائے۔ لڑکی کو جب اپنی لڑکی کے طرف پہلے دیکھے، پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو عمل کرتے، عمل کرنے کے بعد جو بتایا جاتا تو یہ کامیاب ہوتا کہ میں خود عمل کر رہا ہوں۔ ہم اگر آپ کو بتائیں گے تو میرا عمل دیکھ کر آپ جو ہے قربان کر دیں اپنی زندگی۔ تو دوستو عمل یہ ہے کہ جس گھر پر وہ جائے گی شادی ہو کر تو ان کا ساس سسر جو ہے لڑکی کا، ان کا ساس سسر کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پرایا بیٹی ہے، یہ اپنا ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، پرایا بیٹی ہے، باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، پرایا بیٹی ہے، پورے رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ ایک عائشہ صدیقہ کا سنت ادا کے لیے، وہ اس لیے آئی ہے خدیجہ الکبریٰ کے سنت ادا کے لیے آئی ہے، وہ اس لیے پرایا گھر آئی ہے کہ ایک فاطمہ الزہرا کے سنت ادا کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو جب وہ پرایا گھر کو جائے گی تو ان کا ساس سسر کو چاہیے کہ ہم اپنا بیٹی کو جب شادی دیتے اور میرا بیٹی کا سسرال میں جا کر جب ان کو تکلیف ہو، ان کا بخار ہو، ان کو سردی لگ جائے تو اس وقت آپ کا دل میں کیا بیتتا؟ اپنے بیٹی کے بارے میں ماں کیا سوچتی ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ماں کہتی ہے کہ بیٹی تمہاری سردی لگ گئی، تمہارا سر درد ہے، اے بیٹی تم آرام کرو۔ بوڑھی ماں کہے گی کہ بیٹی تم آرام کرو کیونکہ تمہارا سر درد ہے، تمہاری سردی لگ گئی ہے، میں تمہارا کام کر دوں گی۔ تو بوڑھی ماں بیٹی کے خاطر کہ ان کے طبیعت کے خاطر کہ بوڑھی ماں وہ جھاڑو لگاتی ہے، وہ برتن دھوتی ہے، وہ گھر کا کاج کرتی ہے، صرف اس لیے کیونکہ بیٹی کا کچھ آرام مل جائے۔ تو آئے ان ماں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرایا بیٹی کو جب تم اپنا گھر میں لاؤ گے تو جس طرح اپنے بیٹی کا طبیعت خراب، سردی بخار ہو جائے تو کبھی بیٹی کا سر میں تیل لگا دیتی ہو، کبھی بیٹی کو آرام کرنے کے لیے تم لیٹا کے رکھ دیتی ہو اور اپنے کام کرتی ہو، تو اسی طرح پرایا بیٹی جب تمہارا گھر آئے تو ساس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا بیٹی کی طرف غور کرے، بیٹی کی طرف خیال کرے، اور بیٹی کو جس طرح محبت کرتی تھی اسی طرح وہ بہو کو اگر وہ محبت کرے گی تو قسم خدا کی ایمان والی بیٹی جو ہوگی وہ بیٹی ماں باپ کو بھول کر ساس سسر کے خدمت میں پوری زندگی بتا دے گی، لیکن ماں باپ کو کبھی رسوا نہ بنانا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے کہ اسلام کے طریقے کو لوگ اپنائیں۔ انشاءاللہ اسلام کے طریقے کو جب اپنا لیں گے تو ہمیں معلوم ہے، یقین ہے، قرآن جو کہتا ہے، حدیث کا جو کہنا ہے، تو دوستو کہ وہ گھر ایسا گھر بن جائے گا کہ وہ ایک جنت کے ایک حصہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا عالی شان فرمان ہے۔ اس لیے دوستو میں زیادہ وقت نہیں، کیونکہ یہ وقت بھی ہو چکا ہے بہت، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کا اور بھی کچھ پروگرام ہے، اس لیے میں اس پروگرام کو اور زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ صرف آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام ہو، نیک کام، تو نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا
کہ اسی طرح نیک کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیا جائے کہ دنیاوی برائیوں سے بچ کر اور آخرت کے لیے کچھ سوچا جائے۔ اس لیے دوستو کسی کے گھر میں جب شادی دیا جائے تو ضروری ہے کہ بیٹا کا ماں باپوں کو چاہیے کہ لین دین نہ کرے، لین دین نہ کرے، باج باجا لے کر نہ جائے، کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا ہے شیطانی وسوسہ، تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو اچھا ضرور لگے گا، لیکن دوستو آخرت کے لیے ایک ایسا گناہ، آخرت کے لیے اتنا سخت اس کا عذاب ہوگا کہ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش اگر میرے بیٹا کا سنت طریقے میں نکاح کر دیا، اگر سنت کا خلاف میں جو وہ کام اگر نہ کر لیا ہوتا تو اسی سنت کے صدقے میں بیٹا کا بھی مغفرت ہو جاتا ہے، میرے بھی مغفرت۔ اس لیے برائیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ لین دین، باج باجا، ان سبوں کا دماغ نہ رہے، اور آہستہ آہستہ سے دوستو یہ دور، یہ جو زمانہ ہے، جتنا فضول خرچ کیجئے گا آپ کمزور ہوتے جائیے گا، اور جتنا خرچ کو بچائیے گا، اللہ کے نبی کا نشان فرمان ہے کہ فضول خرچ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس لیے کہ فضول خرچ نہ کریں، وہی کام اگر دوستو کسی نیک کام میں لگا دیا جائے تو وہ مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے فاطمہ الزہرا کی شادی میں تو دوستو دعا کرنے سے جنت سے سونے کا پلیٹ اور چاندی کا لوٹا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے کر فاطمہ الزہرا کی شادی میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے سنت طریقے میں لڑکی کا شادی دیا کہ کیا دیا کہ ایک چٹائی، کھجور کا چٹائی لیٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے دہیج میں یہ دیا ایک تصویر، دہیج میں یہ دیا کہ ایک خدا کا کلام، دہیج میں یہ دیا مٹی کا پوجا وضو بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی دعا کرنے سے تو جنت سے جو زیور آ جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ عثمان غنی صحابی، ان کی دولت کا بے شمار دولت ہے، لیکن اللہ کے نبی اگر اشارہ کر دیتے فاطمہ الزہرا کی شادی میں خرچ کرنے کے لیے تو صحابہ کرام جب اللہ کے نبی کے فرمان پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تو دولت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے کہ خرچ پورے کے پورے کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہ کر لیں گے تو یہ سنت میں شمار ہو جائے گا، اگر ہم یہ کر دیں گے تو ہمارے امتوں کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی، ہم اگر یہ سنت طریقہ دکھا دیں گے تو ہماری امت کے لیے مہنگا پڑ جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ تو اسی طرح آج ایک دور چل رہا ہے ہمارے پورنیہ شہر کے علماء کرام کا کہ ان لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی گئی ان لوگوں کا، اور کمیٹیوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے گاؤں گاؤں میں، شہر میں، ہر طرف یہ بہت ہی تحریک چل رہا، بہت ہی محنت سے عالم دین کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں شادی میں لین دین، باز باجا اور فضول خرچ نہ کیا جائے، وہی خرچ رکھ کے اگر قوم کے خدمت میں لگا دیا جائے تو وہی ایک دن مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور جتنا ہم شریعت کے خلاف میں کام کریں گے اتنا ہی دوستو آہستہ آہستہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا ہم اسی طرح پریشانی ہر وقت بھگتتے رہیں گے اور پریشانی میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے قرآن حدیث کے حکم کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آئیے سبھی حضرت کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔